بنیادی طور ہوں، پر جو حکومت کی ترجیح ہے وہ یہی تھی کہ ان کو مرکزی دھارے میں لایا جائے تاکہ ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکے۔ اور چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں کئی ایسے معاملات ہوئے جس میں دہشت گردی کے کچھ عناصر، کچھ ایسی چیزیں سامنے نظر آئیں کہ جو ان کو مدارس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کا جو ایشو تھا وہ کبھی وزارت مذہبی امور میں ڈسکس ہوا، کبھی نیکٹا میں ڈسکس ہوا، کبھی قومی سلامتی کمیشن میں اس کو ڈسکس کیا گیا، کبھی وزارت تعلیم میں اس کو ڈسکس کیا جاتا رہا۔ تو اس کی مختلف جہتیں تھیں اور یہ خود تمام اہل مدارس جو تھے وہ اس معاملے میں بیزار تھے کہ بھئی حکومت پہلے اپنی ترجیحات تو طے کر لے کہ ہمیں کہاں پر گفتگو کرنی ہے اور کس میدان میں ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ نصاب تو کوئی آج کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ بہت پرانا نصاب ہے، اور اس نصاب کو 150-200 سال ہو چکے ہیں، جسے درس نظامی کا نصاب کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی ایسے مسئلے مسائل نہیں تھے، نہ کوئی نفرتیں تھیں، نہ کوئی مسلکی اس طرح کا کوئی تعصب پایا جاتا تھا۔ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو پڑھانے والوں کے رویے ہیں اور ان کے مزاج ہیں ان میں تبدیلی پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنی ان نصاب کی یا ان اسباق کی یا ان ایسی چیزوں کی جو اپنی تشریحات پیش کیے، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک نفرت کی لہر بھی پیدا ہوئی تھے، ان کو جو ہے آخر میں ٹیررسٹ کے طور پر بھی جو ہے وہ متعارف کرانا شروع کر دیا۔ اور ٹھیک ہے، یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اور ریاست اپنا جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے اپنے نیریٹو، حالات واقعات کی بنیاد پر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آیا ملک کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، عوام کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، جو دینی مدارس خصوصاً ہے ان کے لیے کیا مسائل اور کیا مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں۔